الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار کوشش کرنی ہے، لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے. کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ محبت والا ہے. اللہ محبت کا کیا تعلق آہستہ یا اونچی سے ہے، کیونکہ محبت نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہی ہونٹوں کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آواز چاہے جیسی بھی رکھا کریں، چلو آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. ہوتا اکثر یہی ہے کہ حضرت بس زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، سوچ کہیں ہوتی ہے اور دل کہیں ہوتا ہے، اور بس ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، فرشتے درود لکھ بھی دیتے ہیں، نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں توجہ ہو آپ کی، اور کوشش کیا کریں ویسے ہی جب محفل میں آئیں، مسجد میں آئیں تو اس سوچوں والی تار ویسے ہی کاٹ دیا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہو کے تو بیٹھے نہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جسم ہی بیٹھا ہوتا ہے، باقی ہمارا کچھ بھی در نہیں ہوتا. بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں محفل میں یا مسجد میں اب ہم نے کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے. اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو امت سے حرم میں جا کے بھی یہ تاریں نہیں کاٹتی ہے کوئی بھی. ہو طواف بیت اللہ اور ہوتا ہے اور کال امی کو ملائی ہوتی ہے. بھائی جی تینوں ایڈے امی نال پیار سی تے رہتے کی لینا امی کل ہی رہنا. ہاں جی، اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے. پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے. ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہے؟ اب تو ادھر بھی نہیں جا کے تاریں کٹتی ہیں. 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار. موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی. سارا کچھ تو نے اتار ڈالا ہے، نخرے شکرے سب ختم ہو گئے، جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر امی. اس لیے پتر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے. اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائیں. اب تو مسیح حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے. یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو
اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر ایک کوئی دوست کھڑا ہو تو آپ اسے پوچھیں جی، تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سب تم سے ملنے کو، تو چلا آیا. تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے ہے اتنا تو مجھے ملنے آیا، تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا. سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا، اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں، وہ چائے کے ساتھ ایک دو چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہیں کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا. اب وہ کیا رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آئے. اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون، اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ملنے آیا. ٹھیک ہے جی، ایک فون، دو فون، تین فون، چار فون. سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بول ہی پڑھنا نا، وفائی سانی ملنا آیا نا. ہو سکتا ہے ایسے نے حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندیا ساڈے کول آیا تھا، کدی اپنی امی تے کدی بچیاں دی امی تے کدی اپنا بھرا تے کدی بچیاں دا بھرا. ادھر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے باہر نکلو، اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو، جہاں جاؤ توجہ ہو، نماز پڑھو توجہ ہو، ذکر کرو توجہ ہو، درود پاک پڑھو توجہ ہو. دیکھو نا ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکے، تو اعلیٰ حضرت تو اسے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا، تو باتیں تو اس سے بڑی آگے جاتی ہیں. لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دہرانی پڑتی ہے، حال ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے. پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف میں چسکے لگتے ہیں، ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں، لگاتے چسکا نہیں. قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں، علماء کے جمع غفیر ہیں، میں بھی اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ بھی اتنی جو ہے نا رات گئے بیٹھے ہوئے. صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا، یہ شعر آپ نے پہلی بار مجھ تو نہیں سنا، مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے نا شعر، بلکہ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ویسے یہ شعر یاد ہو. لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. اور اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حضرت سلطانی باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی. لیکن بات پھر وہی ہے، ادھر سے سنا اور ادھر سے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی کو جا کے. بلکہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ کم و بیش 19 سال گزر گئے، اور ان 19 سالوں میں مجھے بھی آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، پوچھتا ہی کوئی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کرتا. ہاں، اور دکھ اس بات کا اور زیادہ ہے، یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ بس اب پوچھتے ہی کچھ نہیں، اب یہ کسی معرفت کے اونچے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں. اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہو، ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بات بھی پوچھنے والی تھی. مثال کے طور پہ میں اکثر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم سفری لوگ ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں. گاؤں میں جاؤ گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، شہروں میں آؤ شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں. مثلا گاؤں میں چلے جاؤ نا، ان کے سوال گھوم پھر کے یہی ہوتے ہیں، حضرت ان کو آٹا لے آئے، حضرت یہ آٹا دم کر دیں. کیا ہوا ہے؟ وہ میری گائیں جو ہے نا وہ دودھ کم کر گئی ہے. تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دئیے تو گاں دا بنڈا نہ بدا دیے، کیونکہ اب امت نے ڈالنا ڈولنا کچھ بھی نہیں، بیچاریوں کو دودھ کسے بڑھانا ہے؟ مصباحی صاحب کے دم سے. میں کہتا ہوں یار دم رہنے نہ دے، اس کا چارہ نہ بڑھانے بیچاری کا، کیونکہ چارہ چورہ ڈالنا کوئی نہیں، دودھ کسے بڑھانا ہے؟ دم سے. پوتر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی. میں تو آپ کی باتیں سن سن کے حیران ہوں، آپ کے دم بھی اسی طرح کے جیسے کوئی بندہ کسی کو جا کے کہ حضرت شادی ہوئی میری کوئی نہیں ہوئی تو تویز کو آئندہ دے دے گا میرے گھر منڈا ہو گئے. آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے.
میں کو دم تویز کا انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کے دم اور تویز مجھے سمجھ کوئی نہیں آتے کہ اس بات پہ کیا دم کیا جائے، اس بات پہ کون سا تویز دیا جائے۔ چلو آج تو حضرت میں بیٹھا ہی اس جگہ ہوں کہ جس کا ویسے دن دوپہر رات شام کا انگلینڈ سے تعلق ہے۔ میں بھی پچھلی بار تھا، اور کیونکہ میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو 2-3 دن گائیں ویسے نظر نہ آئے تو ہمیں ویسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے، یا ہمیں کو 2-3 دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں تو ایسا ماحول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے، وہاں تو ڈبہ ہی چلتا ہے۔ تو ایک دن بھی ڈبہ پیا، دوسرے دن بھی ڈبہ، تیسرے دن بھی ڈبہ، چوتھے دن بھی ڈبہ۔ تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ کچھ تازہ شازہ نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے ذرا، باقی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن اسپیکر پہ گورے کو کال کی، تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دی ہے۔ اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ بذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکائے بول انداز، وہ بات ہوئی۔ اس نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، فیمس پرسنالٹی ہیں، یہ حضرت کا تعارف ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے۔ تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئے، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ تے نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ ساڑیاں گاواں نوں نظر لگدی ہے، انہاں دی نہیں لگدی۔ کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر پر حق ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں؟ ہاں فرق یہ ہے پتر، ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا۔ وہ آپ کی اور میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، وہ تخلیقات میں مصروف ہیں۔ اوڈی، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، لیمبرگینی، ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے۔ یہ آپ اور میں کہ جا کے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے، یہ آپ کے اور میرے کام ہے۔ پیروں کو آئندہ تویز دو کہ یہ پٹھا ہی ہوئی ہے، یہ آپ کے اور میرے کام ہے۔ تو وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پھر اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اب رو رہا ہے، مولانا روم تب لکھ گئے ان باتوں کو، شیخ سعدی نے گلستان بوستان میں تب لکھا تو آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں، مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی، پھر جناب وہ فرنیچر کی ڈالی نہیں چلی، کافی کام کیے۔ اس نے کہا جب چلنا ہی کوئی نہیں تو چھٹو پرا کام، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا۔ چلا تو وہ اس لیے تھا، لیکن جیسے جیسے چلتا گیا کرم ہوتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا، کرم ہو گیا۔ وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم بس یہی چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہوں، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ساتھ تو نہیں لگایا ہے، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے، وہ ایسا سبب بنا دے کہ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے اور میں بس تیری یاد میں لگا رہا ہوں۔ حکم آیا بندے اس طرح کر، اپنے گھر جا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا نا، اور جس نیت سے اٹھائے گا وہ کھانا اس برتن میں سے نکلے گا، اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا رہے گا۔ بس اتنا کام کرنا کہ کھانا کبھی بھی تنہا نہ کھانا۔ وہ بندہ گھر گیا، غریب آدمی تھا، جو سب سے بڑی اس کو پتیلی ملی، برتن ملا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ گوشت کا سالن نکلے، گوشت نکل آیا۔ بس اس کے بعد جب بھی بھوک لگنی وہ 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے وہ برتن پکڑنا، کھانا نکلنا، خود کھانا، دوستوں کو لوگوں کو بھی کھانا۔ وہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن ملنے کے لیے کوئی بچپن کے بیلی آ گئے، دوست آ گئے، وہ باتیں شاتیں ہوتی رہیں۔ اب وہ دوست تھوڑی دیر بعد میں اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ بھئی کھانا
تیرے لوگ کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر کو 20 منٹ گزرے، پھر وہ کہیں بھائی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھائی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے۔ اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو آخر وہ بول ہی پڑے۔ انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے رو کھانا، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا۔ گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹینڈے گوشت کھاؤں گا۔ کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد تینوں سالن لے کے باہر آ گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں آئی، سالن بھی بالکل فریش ہے، گرم ہے، یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ اب کیونکہ تجسس تھا اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی، وہ بس کو 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے۔ انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آیا؟ وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ وہ ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا، جب اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے، وہ بھی جنگل چلا گیا، اس نے بھی ریاضت شروع کر دی۔ 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے؟ انہوں نے کی تھی ربا چاہیے کھ نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لے۔ کیوں بھائی میں نے غلط تو نہیں کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی حال ہے نا ہم سب کا، یہی دعا کرنے کا یہ حال ہے دیکھ لو دیش کی لے لے۔ ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں۔ ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، نہ ان پہ کبھی کو غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے۔ جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے ہم ہی کھینچیں گے۔ اس لیے پتر کوشش کرو ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند، ان سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ۔ اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، جیسے آگ، یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، اس نے جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرا ہی کیا، کھا گئی ہے یہ آگ مجھے۔ اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے، 125 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے، 95 سال، 100 سال، 105 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی، یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے، اور ہم 55، 60، 65 تھے، کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے، وہ آگ ہمیں ہی کھا جاتی ہے۔ وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا، فرمایا حسد نیکیوں کو جو نیکیوں کھاندہ دے نیکیاں کرنے والے بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں۔ ہوں تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی، تو ہوں پیر رہ گئے حضرت ویزے لوان لئی، تو ہوں پیر رہ گئے کام چلان لئی۔ بھائی اور کچھ بتاؤ نا، کو مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا، اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہے، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ بار جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے، یہ سارا کچھ بھئی سنی جاتی ہے، تصرف اللہ نے عطا کی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی، میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر، میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا ہوں، میں ایک درد لے کے آیا ہوں۔ مثلا جتنے سنی ہیں نا
ان سب کے پاس یہی کہانی ہے جی، میرے پیرا نے اے کہ ایتا میرے پیر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے گھر منڈے نہیں ہوئے؟ یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھے کہ وہابی سارے جنگلوں کے گاراں کے رہتے، وہ تو نہیں مانتے پیروں کو۔ یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ بھئی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی، جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی۔ مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی، کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتے، ایک اس طرح دا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پہ نہیں ہوا تو اس پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ، میرا خیال پکڑ دیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا، سبحان اللہ، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گئے۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ سبحان اللہ۔ بابا صاحب فرماتے میں نے اس کی حضور لڑائی والی کون سی بات ہو؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا، لیکن بات یہ ہے فرید اپنا زور نہیں بخانا، یار دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ، میں اس کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہوں، تجھے کر کے بھی دکھایا، لیکن وہ نہیں کرنا جو تیری اور میری مرضی ہے، بلکہ وہ کرنا ہے جو رب کی مرضی ہے۔ پتر خانقاہ کا ایک مقصد ہے، تصوف کا پیری مریدی کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد تو اب بس چوپی پلی ہے، جس کو چھیڑو اس کے پاس وکری داستان ہے، لیکن جو داستان ہونی چاہیے وہ کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال کا دور تو بڑا اچھا دور تھا یار، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا، اور اقبال رو کے کہتا ہے کم بیزن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، کیونکہ حضرت ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے، سبحان اللہ، جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے۔ داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں، کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے۔ لیکن ایسا صاحب زندہ کریے کیڑے مرید، کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں۔ میں ویسے ادھر تو پروگرام ہے نا، اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے، میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا، تو ہم جب جیسے ادھر قبلہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں 1-2 اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دے جڑی کو مینوں سمجھ آندی ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ اپنے
مرشد خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں. یہ تو خادم تھے. پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے حسن انداز سے وہ کام کرنا. ایک دن پیرا نے آکھیا اے بھائی کام میں نے کر دیا، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے. پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے ہی آکھیا سی انہوں نے کیتا ہے. فرمایا اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں. وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمان لگے بھی اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل اج پھر مانگ ساڑے کو کچھ قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی پہ. اور اس کرتا ہے پیر جی میں کھ نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ ہی چاہیے. ہائے ہائے میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک بار پیر بھی راضی ہوئے ہوں کہ واہ مرید. ایسے مرید تو سب کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ بھی ہے. ہر مرید کل خواہشاں دی اڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیراں کو پوری کرنی. ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ چکی ہے. جی ویاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو. او بھائی رب دے بندیا اے اللہ دے کم نے، اللہ تے چڑھ سانو کیڑے پینڈے پانا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیڑے پینڈے پہننا ہے نال سانو بھی پانا ہے. تو وہ ایسے مرید تو کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں. وہ ظاہر ہے جی انہوں نے امتحان کیا، انہوں نے کہا ایسائی اللہ دیتے کیڑے پاسے پہننا ہے کچھ اور منگ. اس نے پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، من اللہ ہی چاہیے. پھر فرمان لگے ہوئے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور. اس نے عرض کی پیر جی ایک باری چھڑ کے 100 باری چھڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے. سبحان اللہ. میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا رہی رہا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گئے. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت یہ مرید کدھر گئے؟ اللہ حضرت صاحب یاد رکھیے گا پتر، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو مانگا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو طلب کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے. لیکن کرتا کوئی بھی نہیں. اور جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر. دھیان رکھیو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں ساڈے ذکر تو غافل نہ کر دے. ماں پتر بیٹا بھائی بیوی جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن ان محبتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی، کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی؟ بلکہ قرآن ان محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ہر وہ ذات جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا سب کا نام لے کے پھر کیا کہا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ. ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کری. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی کری، بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی. لیکن یہاں او بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی محبت ساڑھے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ. بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ. ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنا. سبحان اللہ. پھر فرمایا وجہاد فی سبیلہ. ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت. لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. میں ابھی کسی نعت خاں کو کہوں نا اسٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو
یار ذرا کو ماں دی شان چ کوئی کلام پڑھی ملا ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے رو پڑ دیں۔ ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدو مر جاندی ہیں۔ آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اس اسٹیجاں دے پڑھ دیو نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امی سے، وہ کہہ رہا ہے کلو نفس سارے نے مرنا ہے، اور ساڑھے نات کا اسٹیجاں دے پڑھ دے کہ نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ واہ تڑی شاعری تے بھی قربان جائیے، وہ کہندا سارے نے مرنا ہے تے اسی اسٹیجاں تے کی نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ واہ شاعرو واری واری تڑیاں شاعریاں تے بھی جائیے، بس عجیب باتیں ہیں ایسا انی بین رہی ہے تو بس چپ بھی بنی ہے۔ میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو تو سارے نے رو پڑے، لیکن حضرت میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ حمد پڑھو تو تسی اگوں کرنا اور پاسے پرت پرت کے سانو دسنا کہ ہن چھڑ دیو جان جاڑی۔ کیوں بھلا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت او بولو تو صحیح ہے، اینا بھی نہیں بول سکتے کیونکہ امی نال محبت او یار بولو تو صحیح یار، میں تہاڈے کول کی منگن آیا ہوں، میری تھکاوٹ لے جائے گی کتوں میں ٹر کے آیا ہوں، کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے، اس لیے امی دا سن کے رون آندا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا ہے۔ پتر ڈڈیال والو چھتروں والو یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں ہے، پتر ناسوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ پتر اللہ اور اللہ کے رسول واسطے اتھرو نہیں نکل دیتے، ماں نے جن مرضی پھر پہ نکل، یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے، کیونکہ ناسوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ لکھا ہے نا کہ وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا، اور کوئی وہ دیوانہ نا عیدگاہ کے باہر کھڑا تھا، اور جو بندہ بھی وہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نکلتا نا تو ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کدا، سائیں عید کدا، تو ہر کوئی اس کو کہتا ہے وہ پاگل آدمی تاکو نہیں پتا آج عید ہے، تو کیسا سوال کر رہا ہے، عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو عید ہی ہے، لیکن جس جواب کا اس کو انتظار تھا یہ جواب وہ نہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کدا، سائیں عید کدا، وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب، وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کدا، آئے آئے آپ نے فرمایا یار ملے جدا، سبحان اللہ، آپ نے سبحان فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار ہے۔ لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں، ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں، اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے، میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا، میرا بھی قصور ہے، میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا، تو میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ یار ان کو رب کا نہیں پتا، ان کو رسول کا نہیں پتا، ان بیچاروں کو او حضرت پردہ کی پہ ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا، میں نے کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو گڈیاں تے پھردے ہو رہندے کوٹھیاں تے حضور نوں کہندے ہو کہ غریباں تے یتیماں، یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے، چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جیڑ ڈاڑ کے تم کپڑے پہنتے ہو، تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے ہو سارے، دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح بھائی، سب پہ اللہ کا فضل ہے، کو خدا کا نام لو کو سٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی، کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے، مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، اسکیچر کے تم شوز پہنتے ہو، تو جب باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے، تو شکریہ ادا کرنا سیکھو یار کو اللہ اور اللہ کے انہیں چڑھ میں تپا چھڑیا پڑ کے، میں تو تک گیا ہوں، یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا، حضرت صاحب
وکری بات ہے آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیاح ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے۔ یہ وکری بات ہے، ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو پتا ہے کہ ان کو رب یاد۔ میں آپ کو دلیل دوں گا، دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں، ہر سٹور پہ لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو۔ دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا، تیرا اللہ تجھے۔ آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں ڈالا۔ وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں۔ مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار، چھوڑ دو ان باتوں کی جان۔ کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، تے تو باری آندی اللہ اور اللہ دے رسول دی، تسی سارے یتیم بھی ہو، تسی سارے غریب بھی ہو۔ شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا، کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام۔ تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی، اسی غریب تے یتیم تو کے جان ہی کوئی نہیں دے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی، مفلوج، بولتی کوئی نہیں۔ سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا۔ یہ بولت کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں، تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہاں، نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت، تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئی ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا۔ تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے، اتنی کوالٹی ہے تم میں، تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے، ہر بار یہی کہا گیا یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی۔ یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ساری پتر قوم کا، یہ ساری قوم کو ہم نے ذہنی طور پہ معذور اور ذہنی طور پہ یتیم کر دیا۔ بولتے ہی کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں، چپ سارے دے سارے۔ اور پتر بالکل ہمارے پاکستان کا حال اس وقت کسائی کی دکان پہ لٹکے اس بکرے جیسا ہے کہ جس کی کھال اتار کے نا اب وہ کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی کس نے گردن لینی ہے، ارکی کس کو چاہیے، سینہ کس کو چاہیے، پٹھ کس کو چاہیے، ہاں جی، جگر کون لے گا، پھیپھڑے کون لے گا، گردے کون لے گا، اور ہم سارے کے سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سٹیجوں پہ آپ کو بتایا ہی ہے کہ پتر تسی غریب بھی ہو تو تسی یتیم بھی، نہ تسی غریب اور نہ تسی، بلکہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کرے یارا کوئی ہمارے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، کوئی ہم بھی اپنی باتیں بدل لیں۔ مجھے پھر چڑھ تپ گئی حضرت، پھر میرے منہ سے جو تھا نکلا، پھر میں یار خدا دا واسطہ جی انہوں کو دے کے بھیجو، انہوں کو غیرت دی بڑی دو، انہوں جگاؤ، انہوں لاؤ، انہوں اٹھاؤ کہ وہ خدا دے بندے کی ویکھ دن با دن دشمنہ جی کری جان جائے۔ کوئی پتر کوئی کسی سیاستدان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صرف جاگ جاؤ تم، صرف تم سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پتر اسی تانوں آپے ہے کہہ کے کہ تسی غریب ہو تے تسی یتیم،
بس چوپی ملی ہے تو پتر ہم ناکام رہے ہیں. دیکھو نا میں وہ اکثر میں کتاب کھول کے نا بار بار اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں. شاید صحابہ علیہم رضوان کے سینوں میں جو اللہ کے رسول نے اس شوق کی شمع جلائی تھی کچھ تھوڑی جی روشنی میرے سینے چاہے. حضور تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہے. عرض کی تھی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ حضرت صاحب شوق ہی تھے سوال میرے کو نہیں آتا کدی کسی نے سوال پوچھا. قبلہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے اور گل تو چنگی نہیں. میرا دل کہتا ہے ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی نے. شاید ہو سکتا ہے نہیں تو باقی کوئی کیوں ہے ہی نہیں. یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں؟ چاند چڑھا زیادہ سی حضور نے صحابہ کو چاند کی جانب متوجہ کیا. فرمایا میرے صحابہ چاند دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب. فرمایا اسی طرح تم اپنی ان دو آنکھوں سے جنت میں بھی اپنے رب کو دیکھو گے. اور پھر پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے وہ ہفتے میں ایک بار جمعے کے روز اللہ کا دیدار کیا کریں گے. جو عام مومن ہوں گے. اور جو خاص مومن ہوں گے جیسے تاجدار گلہار شریف ہیں، پیر میر علی صاحب، میاں محمد بخش صاحب، سہیلی سرکار، پیر جماعت علی شاہ صاحب، بابا جی فقیر محمد، بابا جی نور محمد، بابا جی شیر محمد، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب، حضرت بایزید، حضرت جنید. ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے. لکھا ہے کہ جو پہلی بار جب دیدار کا معاملہ ہوگا، یہ دیکھیں نا ایک لائٹ لگی ہے اور میرے خیال سے میں 10-15 سیکنڈ سے زیادہ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ سکتا نہیں، مجھے آنکھ چپکنی پڑے گی. لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب پہلی بار وہ یار دیدار ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ سارے اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن پتر اسی تانوں غریب تے یتیم تو کے جان دیتا کوئی نہیں. یہ تانوں اتنے ہی رکھے ہے. یہ دیدار علی گلاں کتوں آ گئی؟ یہ رہ گئی اب کتابوں میں یا مزاروں میں. یہ رہ گئی کتابوں میں یا اتنے با غریب یتیم ہی چل رہا ہے. یا تھے ہی چل رہا ہے لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی پہنچ ہو گے اتنے ہی. پھر آ کے اسی اتوں اگے اسی جانا کوئی قرآن کوئی سب پہنچ ہوں کے سب اتنے ہی پہنچ ہوں کے لنگر. لیکن پتر یاد رکھنا امت ایسی تھی نہیں لیکن بنا دی گئی ہے. امت ایسی تھی لیکن مجھے نا حضرت وہ کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا. اس کلپ نے ایک دفعہ جان نکال دی میری. حضرت صاحب ویسے تو حضرت صاحب جس فلسطینی بچے کا کلپ دیکھو ان کی دلیری پہ بھی حیران اور ان کے قرآن پڑھنے پہ بھی حیران. کتنا چھوٹا بچہ اتنے مشکل حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے. ساڑھے جانے روندے ہوندے ہیں. میں نے اس دن کلپ دیکھا حضرت جہاز گزر رہے ہیں اوپر سے بم گر رہے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ تنہا کھڑا ہو کے نا ایک چھوٹی سی چوٹی پہ چھوٹی سی اس پہ جناب کھڑا ہو کے نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور پھر میں حیران تھا اس کو اتنا بھی پتا کہ ایسے والے قرآن پڑھنا کتنی ہے. مضامین پہ بھی ان کو گرفت ہے. ان کو پتا ہے کہ اس وقت پہ پڑھنا ادھر سب کلا بچہ بڑی حد عمر 7-8 سال اس کی عمر ہوگی. بم گر رہے ہیں حضرت پورے اور وہ اکیلا کھلو کے نا کھڑا ہو کے لگا ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور ایتھے غریب تے یتیم جو کی کہندا پیا ان الذین قالوا ربنا اللہ. ساڑی سے میں غریب تے میں یتیم. غریب یتیم تے سب ہونے کوئی پرسانے بھاگی ہر پاسوں کے رہے. ایسی جنگ بھی دیکھی ہوگی کسی نے حضرت جی. وقت کا جدید ترین اسلحہ اور مقابلے میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے بٹے. حضرت وہ غریب یتیم تے اس ٹائم ہونے لیکن کسی نے نہیں پڑھیا. جس فلسطینی بچے کو اٹھا کے دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہا ہے.
جس فلسطینی کا کلپ دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں. غریب یتیم تو وہ ہیں. کون ہے ان کا؟ 2.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے 2.5 ارب مسلمان کلہ سب کھلو کے قرآن پڑھن دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جنہوں نے کی کیا ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر کیا ثم استقاموا، پھر وہ دیتے پکے رہے ہیں جی. اس کا مطلب یہ تھا صہیونیوں تمہارے ان میزائلوں سے مجھے ڈر لگ رہا نہیں. کیوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر دینے پہ مجھے تمہارے میزائلوں سے ڈر لگتا نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے میں کی کہن دے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. لیکن ایتھے ہائے ہائے حدیث پاک کا مفہوم ہے جی تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن پتر میں دکھ کے کہنے لگا اس ٹائم ساڑھے اسٹیجوں کا ہے حال ہے کہ اتنے قرآن غالب نہیں، اتنے قرآن غائب ہے. قرآن پڑھن لی بندہ بلایا جاندہ ہے ایک، تے نعتیں پڑھن لی بندے بلائے جاندے ہیں. حضرت صاحب جب سٹیج والوں نے قرآن نکال دیا تو ان کا تو پھر اللہ، جب سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کا تو پھر اللہ، جب ہم نہیں تو پھر ان کا تو اللہ. مجھے حضرت صاحب 3 اگست 1984 میری ڈیٹ تھا مجھے، لیکن 93 94 95 96 مجھے یاد ہے جب ابو جی کے ساتھ فجر پڑھ کے آنا نہ جان اللہ کی ذات کو دینی. حضرت صاحب جس گھر کو لنگنا تو گھر دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آندی ہوندی سی. حضرت صاحب اب تو کان ترستے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز کوئی نہیں. صرف حضرت صاحب بتانے کو رہ گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن جیسی صرف ایک باری پڑھنے، اور وہی قاری کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے 20 منٹ توتے جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے، تعلق جو نہیں کرتا. یہ ان کو تو چھوڑو حضرت صاحب، ساڑھے جڑے نمازی نے یہ رمضان میں اس حافظ کے متلاشی رہتے ہیں جیسے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی آئے. یہ نمازیاں دا حال ہے تو باقی ہے اتنا ہم قرآن سے. دوسری طرف حضرت صاحب قرآن ہے ذکر مصطفیٰ نہیں، اتنے ذکر مصطفیٰ تے ہے لیکن قرآن حلال سنت کا یہ مزاج ہے. اور پتر سکھو قرآن میں ہاتھی جوڑ سکنا جن جوان میں سکھو سونا کر کے سکھو. پھر پتر سرگی انہوں پڑھو قسم چوک کے کہنا کہ بلا قاضی صاحب تشریف فرمائے میں بڑا ابھی لحاظ کر رہا ہوں کہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی پتر ہو سکتا ہے کسی سرگی تیرا قرآن سن لی محبوب خود تشریف لین حضرت وہ ہے نا جی انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی جنگل میں اپنے وہ استاد کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے تھے. وہ جماعت آئی عربی وضاقت ساری، لیکن حضرت اتنا روب کہ کسی میں کوئی ہمت نہیں. تھوڑی دیر انہوں نے قرآن سنا اور کہتے وہ چلے گئے. ایک بندہ اور ہے عربی وضاقت، انہوں نے آ کے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا ادھر؟ میں کہا جی آئے تھے، اس طرح قرآن سنا اور کہا بڑا سونا قرآن پڑھے اور چلے گئے. وہ بھی جانے لگے تو کہتے آگے بڑھ کے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ دی. وہ پوچھا انہوں نے حضرت ایت دس چھڑو وہ کون سان تھے تسی کون؟ ان کا وہ خود رسول پاک علیہ السلام تھے، فرما رہے تھے وہ فلان جگہ ہے قاری بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو دا قرآن سنن جانے. پوچھا ان تسی کون؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں. ہے پڑھو ہیں یار کس نے ہو سکتا ہے نصیب چل پہ اس دن حضور ساڈا قرآن سننے لی تشریف لائے، لیکن کنے ایسا بات ہی نہیں ہے کوئی. میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں میں یارا کسی رات تین حضور دی زیارت ہو جائے تو حضور تینوں فرمان سانو سورت آہا ہی سنا چاہیے.
تو کی کریں گا پھر تو؟ کیونکہ سنانی تو دور، میرے جوان کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورت آ ہے کس بارے میں۔ باقی گلاں سن لو تہاڈے کو جنیاں سننیاں نے، پتر قرآن والے پاسے آؤ اور قرآن سکھو یار، اپنے گھراں نوں قرآن نال آباد کرو، اپنے گھراں دے نیرے قرآن نال دور کرو یار، لیاؤ اپنے گھراں چ قرآن یار، کھولو اپنے گھراں چ قرآن۔ جمعے والے دن اب تو خیر نہیں حضرت صاحب، پہلے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، جب سے کلپ بولا نہیں آتا کوئی، لوگ نا اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے، ایسا دم کر دے کی ہوئے یہ موبائل نہیں چڑھتا۔ میں نے آج تک ابھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں نے ہمیشہ بچے کو کہا پتر تو پڑے ہو، ابو جی آپ ادھر آئیں، دم تو آپ کا بنتا ہے، کیونکہ یہ زہر آپ سے لگا ہے، یہ بیماری آپ سے لگی ہے۔ پتر جنہ سے اپنے بچیاں نوں موبائل پھڑ پھڑ بخایا، کاش کبھی ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا، لیکن موبائل، لیکن موبائل۔ اس لیے پتر واپس آؤ، اس لیے واپس آؤ۔ تو مرزوق ہر ایک سے پوچھ رہا تھا عید کدا، تو سارے اس کو وہی کہہ رہے بھئی آج عید ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید بھی تشریف لائے، اس نے آپ سے بھی پوچھا سائیں عید کدا، تو آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جدا، جس دن یار ملے گا اس دن عید کو۔ اور پتر پھر میں ایک دکھڑا رونے لگا ہوں، یار بڑا اوکھا لگتا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو، لیکن ہم نے حضرت جی وہ سودا بھی بڑا سستا کیا۔ ہمارے سٹیجوں پہ نہیں کہا جاتا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے، کی ظلم کیتے نے، ایڈا مہنگا سودا صرف انہوں خوش کرن لئی اسی سستا کر چھڑے، صرف انہوں کو 1000 دا نوٹ لین لئی اسی سودا سستا کر چھڑے۔ کیا کیا نہیں کیا ہم نے سٹیج ایڈا سستا، وہ ایڈا سستا چل یار کرنا ہی سی، ایڈا تو نہ کر چھڑدا یار، کرنا ہی سی، اتنا تو نہ ظلم کماتا یار، اتنا سستا کر دیا سبحان اللہ بھائی۔ اور میں کہتا ہوں کیا اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں پتا تھا؟ چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا عربی میں بیان کیا، چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا، ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کر دیا، 52 علوم پہ دسترس تھی آپ کو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آیات پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرواتے جاتے، اتنا بڑا عالم۔ اور دیدار کے لیے کیا ہے، معجزہ شریف کے سامنے جھولی پھیلا کے کیا عرض کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم کو بھی ادھر آنا پڑتا ہے، لیکن اسی کی کیا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں ایڈا مہنگا سودا ہے نہ سستا کر چھڑے۔ اللہ اب اس میں بولوں تو حضرت بڑا ٹائم ہے، لیکن میرے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گیا۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے کہا تھا اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانپ کے رکھیاں، آئے پترو اکھیاں کدی چونچ کھلو کے تنزیلہ نو ویکھن تے کدی رزیلہ نو ویکھن، پھر انہاں تے نہیں نا محبوب ویکھنا حضرت، محبوب وہی اکھیاں ویکھن گیاں جنہاں نے، لیکن ہم نے صرف اپنی جیب شریف کے لیے سودا سستا، باقی ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانپ کے رکھیاں۔ میرے عرصہ پردادہ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی عیدگاہ شریف خلافت تھی، اور بھی کئی جگہ سے اجازت تھی آپ، اور آپ نے کم و پیش 120 سال کے قریب عمر پائی۔ تو وہ کو بندہ آ گیا تو حضرت بغیر نا چشمے کے بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے، کیونکہ حکیم بھی تھے، اس نے سوچا شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بنائی اتنی اچھی ہے، اور اس کرتا ہے حضور ہے نسخہ میں نوی تے دے، فرمایا کیڑا کہ حضور جو یہ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں،
فرمایا اس طرح کر کہ وہ پیاز کا پانی لے کے نا ان میں سلائی ڈبو کے آنکھوں میں ڈال دیا کر آنکھیں تیز رہی۔ اس نے کہا نہیں حضور اصل بات بتائیں۔ پھر فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد میسر آئے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کر آنکھیں تیز رہی۔ انہوں نے کہا نہیں حضور اصل گل دسو۔ تو قرآن شریف بند کر کے نہ رو پڑے۔ فرمان لگے میں اپنا آپ چھپاتا ہوں، تو ضرور کھولے گا تو سن۔ پھر 100 سال سے اوپر ہو گیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور ان آنکھوں کو اتنا سنبھال کے اس لیے رکھا ہے کہ ان آنکھوں سے جا کے آگے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہونا نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمتوں والا، آپ نے کہنا ہمارا نبی عظمتوں والا، رفتوں والا، شان والا، قرآن والا، اے کفر مٹان والا، سیدی مرشدی۔ اس لیے اتر آؤ اس پاسے نا۔ یہ ہمارے ادھر نے ایک لفظ بولا جاتا ہے کمینہ، ہم تو جس کو آئے جو کہہ دیتے ہیں۔ الحدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہم تو الفاظ کے چناؤ میں توبہ تو لکھا ہے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا حضرت یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا کمینہ ہے، فلاں بڑا کمینہ، تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ پتر یہ اتنے بڑے آستانے خانقاہیں اسی لیے کہ پوچھو یار، لیکن پوچھتا کوئی نہیں۔ پوچھو پتر، آؤ اس طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ حضور کی غلامی کی طرف آؤ۔ وہ بچی نا حضرت قرآن پڑھ رہی، کلپ مجھے کسی نے بھیجا، وہ حضرت میزائل فائر ہوا، وہ ساری فیملی گھر میں بیٹھی تھی، سارے گھر کی دھجیاں اڑ گئی۔ وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حضرت ملبہ اٹھایا، وہ یہ نیچے سے بچی زندہ نکل آئی ہے۔ تو اب وہ کلپ میں تھا کہ وہ ساری فیملی سفید لباس جسے ہم کفن کہتے ہیں پہنے لیٹی ہے، اکیلی بچی بیٹھی ہے، رو رہی ہے لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا یار، بالکل صاحب صحیح ہو لیکن کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن۔ پھر وہی بات، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت قرآن پڑھنا کدھر سے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے یہ اب پڑھنا میں نے پڑھ رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور میں اکثر پھر خود کو کہتا ہوں، کہتا ہوں مولوی سلیمان اس 5 یا 6 سال دی بچی جن کو پتہ لگ گیا ان کی پڑھنا ہے، تینوں درس نظامی پڑھ کے تے پڑھا کے بھی نہیں پتہ لگا کہ ان کی پڑھنا ہے۔ ہم حضرت پورا ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا، ہم یہی پڑھتے رہے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی دوڑے گزار۔ یہ وہ پڑھتے ہیں نا جی وہ ختم غوثیہ شریف، تو اس میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا حضور غوث اعظم کو امداد کن امداد۔ وہ میں ایک پروگرام میں تھا تو پڑھا جا رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا، اللہ معاف کرے میں کوئی استغفار منکر ہوں میں مانی ہوں جی، میں بھی بیٹھا پڑھ رہا تھا، لیکن میں ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسی کہن دے ہیں حضور غوث پاک ہوں کہ ساڈی امداد کرو، تو حضور غوث پاک بھی کہندے ہونا چلو جی وہ تہاڈا پروگرام کی ہے جدے تے امداد کرا ہونا۔ صحیح بات ہے، حضور غوث پاک پکی بات ہے کہہ رہے ہوں گے، وہ پروگرام کی ہے تہاڈا، کوئی اسرائیل تے حملے دا پروگرام ہے، مدد کریے تہاڈی امداد کریے، تسی پھر چندے کھانے نے تے
چندے کھان میں کدی کسی دی مدد کیتی ساڈا پروگرام ہے یہ مرید ودن یاشی ودے گڈیاں ودن تے اسی انہاں کماں وچ کسی دی مدد کیتی کدی پکی بات حضور کو سے پاک کیا وہ پروگرام کیا ہے مجھے کہہ رہے ہو امداد کن میں کروں گا امداد دیا میرے رب نے مجھے طاقت امداد کرنے کی اوے امت کو پروگرام تو بتاؤ او مولوی سلیمان تیرے سیالکوٹ سے 25 کلومیٹر جموں تھا ہے تیرا اس کے لیے کوئی پروگرام کس بات پہ تیری امداد کروں کیا ہے تیرا پروگرام سوائے چندے کھانے کے سوائے یاشیاں کٹنے کے سوائے مریضوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے کے کیا ہے تیرے پاس پروگرام تاستے کو پروگرام ہے ویسی مدد بھیجنے پروگرام ہی امت کے پاس کوئی نہیں بس امت تو اس سے آگے جا ہی نہیں رہی میں غریب تے میں پروگرام بناؤ یار وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم غالب رہو گے لیکن شرط لگائیے پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا تم غالب میں کروں گا مدد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تک کر دے گا لیکن پہلے مومن حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا زور دیکھنا لیکن پہلے میں وہ جو آپ کو دودھ کی سنا رہا تھا نا میں چلا گیا حضرت جی دیکھنے کے لیے گورے نے کہا جی ویلکم تاڑیاں نو نظر لگ دی ہے ساڑیاں نو آؤ دیکھو میں گیا دیکھنے کے لیے حضرت میں گاواں ویکھ کے ران رہ گیا یار کہاں سے کہاں لے گئے وہ آسٹریلین نسل دی آلریڈی گاواں وہ پتہ نہیں باپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں ہم تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وانا اینج لگے حضرت گاں تھلے 7 کلو دیاں کو 4 بکریاں بنی میں نے حیران ہو کے گورے سے پوچھا میں نے کہا ون ٹائم مل یور کو جویں دی انگریزی جوڑ توڑ کے وہ مجھے کہتا ہے 35 kg 35 کلو میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا لیکن میں نے خود کو کہا میں مولوی سلیمان ایدا پیر تیرے نال اوپر ہے کیونکہ میرے تویز نال آج تک 8 کلو تو اگے گئی میرے تویز نال آج تک کسی دی بھی 8 کلو تو اگے گئی ایدی 35 کلو دی گئی باتیں تو خیر ہے سب بڑی ہوئی میری اس سے لیکن میں بات کو ختم کروں گا 10 منٹ رہ گئے دودھ شودھ پی کے جب ہم واپس نکلے میں گاڑی پہ بیٹھا فرنٹ سیٹ پہ سائڈ تو میں نے آنکھیں بند کر کے نا پیچھے ٹیک لگا لی اور میں نے اپنا دکھڑا اپنے اللہ کے آگے رویا میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا میں تجھے مانتا ہوں یہ تجھے نہیں مانتا اور تو جیسے کہتا ہے میں ویسے تجھے مانتا ہوں تو نے کہا لا الہ الا اللہ میں نے کہا سمیعنا واطعنا تو نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں نے کہا سمیعنا واطعنا تو نے کہا الا لہ الخلق والامر میں نے کہا سمیعنا واطعنا تو نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون میں نے کہا سمیعنا واطعنا تو نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تو نے کہا یفعل اللہ ما یشاء تو نے کہا فعال لما یرید تو نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں نے کہا سمیعنا واطعنا یا اللہ اے تینوں مندا ہی کوئی جے مندا ہے تیرے لیے خاندان مندا ہے فیملی مندا ہے پیو ہونا مندا ہے پتر ہونا مندا ہے تے یا اللہ جڑا مندا ہے اودی 8 کلو تے جڑا مندا ہی نہیں ہے اودی 35 کلو میں قبلہ حضرت تشریف فرمائے پتر بس میں کرنے لگا ہوں میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے ڈائریکٹ کانوں میں آواز آ گئی ہاں جواب آیا ضرور مجھے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پتر بندہ پوچھے اور اس کو جواب نہ آئے جواب آیا تو پتہ جواب کیا آیا جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو پوچھنا ہے اسی مننے ہیں تے ساڈی 8 کلو تے مندا نہیں تیری 35 کلو ہاں تاں تیری 8 تے دی 35 تو سانو مننا ہے ساڈی مندا کہ سانو نہیں مندا لیکن ساڈی مندا تجھے تو میں نے پانی ڈالنے سے بھی روکا تھا تو پانی پہ نہیں رکا تو نے پاؤڈر بھی ڈالا پھر پاؤڈر پہ نہیں رکا تو نے کیمیکل بھی ڈال دیا اس لیے تجھ سے برکت ہم نے پتر
اصل میں نا ہمارا کام تھا سٹیج والوں کا آپ کے دلوں پہ دستک دینی، لیکن ہم نے دستک چھوڑ دی اور اسی طرح ایتھے رکھے ہے کہ غریب تھے یتیم دستک دینی۔ اب حضرت صاحب میں مسافر ہوں، ہفتہ ہو گیا گھر سے نکلا ہوں، میں پاکستان گھومتا ہوں، یہ پچھلے دنوں میں سرگودے چلا گیا۔ آپ کو پتہ سردی کی آمد ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اکتوبر چل رہا ہے اور پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں نے 92-93 میں جو اکتوبر دیکھا ہوا ہے کہ نومبر سے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہوتا ہے، اب تو 2 ماہ سردی رہ گئی، جنوری فروری سردی ہے، باقی سردی کدھر رہ گئی؟ وہ مالٹے تقریباً فل تیار ہے، بس اب نہ میں نے یلو ہو تو ہم چلے گئے ایک باغ میں، وہ بچہ ہمارا اس نے مجھے وہ باغ دکھایا، دیکھو ماشاءاللہ کڈا کڈا کن میں پتر دیکھ میں لینا باقی کھانا دے یورپ لے بات غلط تو نہیں، میرے رشتہ دار بندے پاس باغ جانا ہی اٹھے ہوئے میں کہڑا میرا استاد ہے کھانا ہی وہ دا بیاہ ہے وہ صاحب وہ سوات کے اور وہ کوئٹہ کے وہ لال سرخ کالے کلو سے ہونے صرف ادھر ہیں کھانے ہیں، نافذوں واسطے لایا مندا وہ مظفر گڑھ کے حضرت وہ چٹا چونسا، ہاں ہونا ادھر ہے لیکن کھانا وہ گلگت اور سکردو کا چلغوزہ کھانا یورپ سانو جڑا تھوڑا جہا اتنے دینا ہے وہ ہے 16,000 کلو 16,000 روپے کلو ہے، کتنے کھانا ہے 16,000 میری تنخواہ ہے۔ وہ ایبٹ آباد کا اخروٹ، وہ ایبٹ آباد کی اتنی اتنی بڑی انجیر، وہ ایبٹ آباد کے وہ بادام ہون اتھے ڈے آئے لیکن کھان کیوں جواب کی سی کیونکہ تسی سانو مندے ہو لیکن ساڈی مندے کوئی نہیں، وہ سانو نہیں مندے لیکن ساڈی مندے۔ حضرت صاحب جس طرح آپ اور میں لگے اس طرح کچھ بھی ہونا انہوں وہ دی مننی پڑی، وہ دی مننی پڑی، وہ دی مننی تویزاں توزاں نال ہونا وہ دی حضرت صاحب جائے گی 35 تے ساڈی 35 تے لیکن پہلے وہ دی مننی پڑی، تمہارے دل میں ڈالے گا جیسے بھی کروائے گا لیکن پہلے وہ دی من دے وہ دی اسی من دے تو وہ مجذوب پوچھا فرمایا یار ملے جاتا یار ملے اور پتر صرف تیرے میرے چ کمی گڈی چ کو تھوڑی جی خرابی ہوئے نا سی ورک شاپ لے جانے چیک کرو لیکن کھڑے کدی اپنے آپ کو کہ حضور میں ذرا چیک کرو۔ میرے پاس ہر روز حضرت سینکڑوں علم ادھر اپنے پیروں کو چڑکا پہ تو مرید کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ہر مرید نے حضرت خاشاں دی ایڈی لسٹ چکی ہے جڑی انہیں میرے ذریعے پوری کروانی ہے اور جا بھائی معافی دے چھڑتا کیڑے پینڈے پان لگے اسی آپ ہی راضی بار آزاد رہن کی کوشش کرنے ہیں تو سانو کیڑے پینڈے آتے کوئی نہیں ہوتا باقی پتر ادھر نہیں ادھر یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جی حضرت خواجہ پیر سید بدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تصنیف بزرگ تھے لیکن بس اتر کوئی بزرگاں دے اپنے اپنے حال ہوندے نے اپنے آپ کو کج لیندے نے جیسے تاجدار گلہار شریف کجدے گئے اینا کو کج لے اپنے آپ کہ کدی کسی نے حضرت شو ہی نہیں ہونے دیتا لیکن میرے مالک نے کیسا نواز رکھا تھا، کیا فیض تھا، کیا نگاہ مبارک میں میرے رب نے طاقت رکھی تھی، کیا رنگ لگا دیا کج اتھے بھی کج دے گئے شاہ کتاب بھی لکھی لیکن کتاب صرف مریدین تک میں اس پہ گیا صاحبزادہ صاحب نے وہ کتاب مجھے گفٹ دی میں نے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھی میں آج تک ان مراق کا مزہ لے رہا ہوں کھو گئی مجھ سے کہیں وہ کتاب اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ساڈے محلے دا جڑا نائی سی نا وہ حج سے ٹر گیا اور جب حج سے واپس آیا تو آ کے لوگوں کی حجامت بنانا چھوڑ دی، اب کیا کرتا بس دکان کے باہر سٹول پہ بیٹھ کے نا آنکھیں بند کر کے روتا رہتا۔ شاہ جی کہتے ہیں میں کئی بار گزرا اور اس کو روتے دیکھا، ایک دن کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بابا رونا کانوں رہنا ہے؟
اس نے کہا شاہ جی شوق تھا حج کرنے کا، فرض نہیں تھا۔ میں گیا حج کے لیے، پیسے جوڑے، کچھ لوگوں نے مدد کر دی، حج کر لیا۔ اب مدینہ پاک حاضری تھی، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا میں درود و سلام عرض کر رہا تھا، تو بس بے خودی سی طاری ہوئی۔ وہ کہ آج امت بے خودی کی کیفیت سے محروم ہے، کیونکہ جیسے ہم بابو سلام سے اندر انٹر ہوتے ہیں، ہم نے موبائل پہلے ہی آن کر لیا، ہماری توجہ تو ہوتی موبائل کی طرف، نبی علیہ السلام کی جانب تو توجہ ہوتی کوئی نہیں کہ وہ بے خودی کی کیفیت ہمیں بھی میسر آئے، کیونکہ کبھی امت پہ یہ وقت گزرا ہے کہ امت وہاں سے آ کے پوچھنے والوں کو بتایا کرتی تھی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ اب تو حضرت عمرے سے واپس آئے، حاجی سے واپس میں بہت کم ملنے جاتا ہوں، کیونکہ تجھے گلیں ہی وکھریاں وکھریاں سنانی ہوتی ہیں، جس کسی کو چھیڑو وکھری وکھری باتیں ہیں۔ میں پیچھے دوست کو گیا، میں نے کہا بھائی آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ انہیں آئے تھے کہ دسے شہر مدینہ کیسا ہے؟ دوڑ دا کیمرہ کہتا حضرت میں تھوڑا اندر یاد بیٹھا دل تھا تے ویسے دوڑ تو میرا دل نہ حلوہ کھانے کو ابھی کڑ دل کا بھی ہاں جی، کیوں بھائی امت گل غلط نہیں سنا رہے، کردا نا تہاڈا دل اتنے جا، اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوا لیکن پھر پتر تہاڈا قصور 25% میرا قصور 75۔ میں تینوں اس حلوے چوں کڈی ہی نہیں، اسی بھی تینوں یہ ہی سنایا، میں غریب ہاں تے میں، اس لیے امت کو ادھر بھی حلوہ اور امت جا کے ادھر بھی۔ حضرت صاحب جس اتھے پاویں کسی نو پوچھ لو، پاویں واپس آیا تے پوچھ لو، صاحب ہوٹل نہیں چنگا، تیری بوتھی چنگی ہے، تیری بوتھی چنگی ہے۔ وہ منحوسہ کی کہن دے مدینے دا ہوٹل نہیں سی چنگا، وہ منحوسہ اتھے دی کتے سڑک تے جگہ اللہ کو جزا نصیب ہے، کھانا نہیں چنگا، ہوٹل نہیں۔ ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یہ امت کیا کہہ رہی ہے، یہ بندہ کیا بول رہا ہے۔ یہ پتر یہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے نا مدینہ پاک کی دہی کو دی کر پڑا، بازار گئی دہی لیا، دہی کھایا، دہی کھٹا تھا منہ سے نکل گیا، وہ مدینے دا دہی نہ کھٹا، گرفت ہوئی، کتنی دیر تک توبہ ترلے کی، روتی رہی، پھر معافی ملی اور آواز کیا آئی، رابعہ ہوش سے، اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے، یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے۔ میں گیا تو مجھے بندہ کہتا جی وہ میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا، تو میں اتنے بیٹھیا نبی علیہ السلام جی بارگاہ چرچ کی تھی، اللہ دے رسول حلوے تے دل کر رہے ہیں، منو حلوہ کھلاؤ، مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا جڑے جیب چ ریال پا کے لے گئے ہیں قدر ہی لے گئے، جی تیرے اس اندر والے کتے نے حلوہ مانگ لیا سی تے باہروں جا کے 2-4 ریال دا حلوہ پاندا، کوئی اتنی بڑی جناب سے حلوہ مانگ لیا۔ لیکن پتر آپ کا کچھ، یہ ہم نے سکھایا ہے، یہ ہم نے سکھایا ہے، یہ آپ کا نہیں قصور، یہ میرا قصور ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یہ میں نے سکھایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر نہیں ہے کہ تم جا کے مدینہ پاک میں اس طرح کی باتیں کرو، بلکہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ۔ پتر یاد رکھو اللہ کا واسطہ، ان باتوں سے باہر نکال آؤ، جیب میں پیسے موجود ہیں، اگر کوئی دل کر رہا ہے باہر جا کے کھا لو، جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو جھولی پھیلا کے وہاں یہی عرض کرنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کھانا تو باہر جا، یہ نئی جیب کے پیسے ہے تو پھر چل گل سمجھ جاندی ہے، تیری جیب ریالہ نال بھری ہوئی، اتنی بڑی جناب میں یہ جسارت۔ اس لیے امت اب ان چیزوں سے، لیکن بابا جی کہندے نے میں سنہری جالیاں سامنے کھلوتا تھا، بے خودی تاری ہوئی، جنہوں نے حضرت یہ 86 87 85 84 میں حج عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، ان کو پتہ ہے جتنا اب جالیوں سے دور کرتے ہیں نا، پہلے اتنا دور بندہ ہوتا نہیں، پہلے بندہ بالکل جالیوں کے قریب ہوتا تھا اور جالیوں کو ہاتھ لگانا ممکن تھا، اب تو ناممکن ہے، اب تو انہیں دور ہی اتنا زیادہ۔
تو یہ بھی حضرت صاحب مدینہ پاک جا کے سمجھ آتی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ہم سے حفاظت کروا رہے ہیں۔ اگر ایسا ساڈے کول ہوندی تے کی ہونا سی؟ باہر حضرت دیگاں دیاں دکاناں ہونیاں، باہر حضرت جی وہ مکھانیاں دیاں دکاناں ہونیاں سن، باہر چادراں دیاں دکاناں ہونیاں سن، تسی تے میں حضرت اتھوں ہی ایک ڈھول والا نال لے جانا تے جناب اسی وہ پروں بازار تو جناب چادر پھڑی ہونی 4 بندیاں نے تے ود ڈھول اسی چادر چاڑے نال جانا۔ یہ تو اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی حفاظت کروا رہا ہے۔ ایک پیر صاحب نے اوتھے بیٹھے ہونا ہی، ایک 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 نے جویں داتا صاحب جاؤ تے بیٹھے ہونا۔ یہ تو پتر اللہ ان منکرین کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ہم سے حفاظت کروا رہا ہے۔ اور پتر جس طرح امت چل نکلی ہے نا، اگر ہم باز نہ آئے تو شاید اس سے بھی کوئی سخت معاملہ ہو جانا ہے، کیونکہ آج کل اسپیشل جو میری امت کے نوجوان ہیں نا، یہ میری جو امت کے نوجوان ہیں، ان کو ماشاءاللہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ نکاح کتنے پڑھانا جا کے کسے مدینہ پاک نہیں تو مدینہ پاک نکاح پڑھان لی تینوں کنے کہا کہ مدینہ پاک نکاح پڑھان لی تو لکھا ہے قرآن شریف نے، بزرگ غوث پاک نے پڑھایا ہے اتنے جا کے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اتنے جا کے پڑھایا۔ مدینہ کس لیے ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ۔ حضور اپنی جاننا تے ظلم کر لے، من اللہ کل معافی لے دے۔ مدینہ اس کم نہیں، مدینہ پتر اس کم نہیں ہے، معافی لے دے حضور آپ نے امت جناب۔ اور پھر حضرت صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں، میں پھر وہ ویڈیو ویکھ لواں تے میرا کلیجہ سڑدا، میں کہنا ڈاکٹر صاحب دیکھو امت کی کرن رہی، کڑی منڈا کٹھے بیٹھے نے اور کتھے مسجد نبوی شریف چ نکاح ہویا، نکاح ہون تو بعد کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے، لاڑا لاڑی اٹھے اور اتنے جفی لا لی، او بھائی یہ کام کلے ہاں کمرے چ کرن والے نے، خدا دا واسطہ جے حضور دے حرم نو بخش چھڈو، خدا دا واسطہ جے حضور دا حرم ہے، کیوں پتھر برس جانے جو کھلا لواشنی انہوں نے ساری۔ نکاح آیا حضرت اتھے لاڑا لاڑی اٹھے، لاڑے نے اتھے ہی جناب مسجد نبوی دے وچ ہی لاڑی دا متھا چوم لیا، لاڑا لاڑی حضرت جی مدینہ پاک مسجد نبوی میں واک کر رہے ہیں اور ان کی جناب ویڈیو بن رہی ہے، لاڑا لاڑی نے ہاتھ پڑیا تھا اور گنبد کے سامنے کھلوتے نے اور انہوں نے ویڈیو بن رہی ہے۔ کیڑے پاسے لگے ہو پین یارا، خدا پتر نکاح اتھے ہی پڑھانا ہے، اتھے جدو جانا ہے حضور کو معافی منگن جانا ہے، اور ایس لیے جانے حضور سانو معافی لے دیو اللہ دی ذات، کیڑے پاسے پہ گئے یار۔ یہ پڑھانا ہے تو پھر پتر کتے تینوں پرے بٹھاؤ، منڈے نو کتے پرے بٹھاؤ، کٹھیا بٹھا، کیوں پتر ویڈیو ہے کہ نہیں ہے؟ پتر انہیں کڑ چھنا جے تانوں سارے ہوں تو میں تانوں کہن دیا تھا جی بار بار، ہیں جی دھیان، کیونکہ بہت کچھ پہ معافی ہے، لیکن اتنے معافی پتر اتنے تے تسی لفظ اپنی مرضی دے نہیں بول سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب۔ وہ کہتے ہیں بس یہ آخری گل، ویسے نہ گل مکنی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے خودی تاری ہوئی اور دل کیا کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا، کہتے میں نے دیکھا شرطہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اور واقعی ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ جب سے یہ مباشر چینل لائیو نہیں تھا نا چلتا، وہ سعودی چینل، تب ڈنڈا ہوتا تھا، اب انہوں نے کیمرے کی وجہ سے ڈنڈا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اگے ودیا تے جالیاں نے ہاتھ لا لیا، شرطے سے بھی نہیں رہ گیا، غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور پورے زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا دے مارا۔ ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی، برداشت نہیں ہوئی، دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں زمین پہ، لیکن جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی، اور دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں، لیکن میرا سر میرے محبوب پاک علیہ السلام کی گود میں ہے۔ اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا اپنا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرے محبوب فرما رہے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا کرو، پھر محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں نا۔ شاہ صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محبوب تو کبھی کسی کا کھایا ہوا ایک ڈنڈا بھی نہیں ادھر ہی بدلا تھا فرما،
لیکن پتر شرط ہے کہ ویکھیا جانا ہے کہ ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ واہ واہ نہیں کھادا، ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ کسے، وہ تو پتر کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے۔ اگر یہ آج دوری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، اس کی وجہ ہم اسی پتر تھوڑی جی ہمت تے کرو، صرف اپنی نیتاں تے ٹھیک کرو، نیت ٹھیک ہو، بندے نے ہمت کی ہو تے پتر پھر وہ ویل چیئر تے بیٹھے بابے نو بھی ایسا زور تے دلیری دے چھڑ دینے کہ ہو زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک، قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پتر صرف مجھے ایک بات کا جواب، کوئی الفاظی نہیں، صرف پتر کدی ویل چیئر تے بیٹھا بندہ بھی ایڈا دلیر ہو گیا جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے جیوے، سچ بتانا جے پیچھے سائیاں دی نگاہ نہ ہوئے تے ویل چیئر تے بیٹھا بندہ ایڈا دلیر ہو سکتا ہے؟ ویل چیئر پہ بیٹھا تے پتر بندہ آدھا ہی اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہوں، لیکن انج لگتا ہی ساڈے بابا جی ویل چیئر تے روز بروز جوانی ہوئی جان دے، روز بابا جی دی دلیری ودی جان دے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ پتر اسی ایتھوں پڑھنے ہیں لیکن میرے بابا جی ایتھوں پڑھنے ہیں، اسی ایتھوں پڑھنے ہیں لیکن بابا جی ایتھوں کی بلا انہیں جانا اسی ایتھوں، اسی یہ ایتھے آئے پتر جدو بندہ ایتھے آندا ہے نا تے پھاویں پھر بندہ ویل چیئر تے بھی ہوئے تے پھر بندے نوں ڈر لگدا۔ جدھر سے بات میں نے شروع کی تھی، ساڈا جو کچھ ہے وہ ایتھے کچھ، اس لیے پتر کوشش کرو کہ اللہ ایتھوں ایتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہو گئے چیک کرنا اور پھر پتر ایک باری ذرا کہنا ہے تاکہ میری تھکاوٹ لہ جائے، اور ذرا دلوں کہنا ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انہیں جانا 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا وما علینا الا البلاغ المبین۔